امام صاحب، آپ نے گزشتہ ویڈیو بیان میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 120 بیویاں تھیں، جبکہ اسلام میں 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں۔ برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ جواب دیں۔ حافظ عبداللطیف، حیدرآباد، کوٹلی۔ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو شریعت ہے نا، ان کی شریعت میں اور ہماری شریعت میں بہت سارے اصول اور قوانین میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں 4 سے زیادہ نکاح کی بیک وقت اجازت ہو، تو اس لیے وہ مسئلہ تو قابل غور نہیں ہے، نظر غور ہے۔ رہی بات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شریعت محمدیہ کے تابع تھے، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ آتا ہے کہ ان کی 70، 80، 100 یا 120 بیویاں تھیں، یہ روایت من گڑت ہے اور موضوع روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح اور جو شادیاں ہیں وہ مستند کتابوں میں 8 سے زیادہ نہیں ہیں۔ 8 نکاح کیے تھے، انہوں نے 8 شادیاں کی تھی یا 10 شادیاں کی تھی۔ ایک بیوی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا نام تھا جعدہ بنت اشعث، اور ایک دوسری بیوی تھی جس کا نام تھا عائشہ خشعمہ۔ اب آپ اس سے یہ بھی نقطہ نکال سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کس منہ سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ذاتی اختلاف ہوتا، یا اہل بیت کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوتا، یا عناد ہوتا یا ضد اور ہردرمی ہوتی، یا پھر نفرت ہوتی، تو کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نامی عورت سے شادی کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو دعویٰ تو کرتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کا، اور اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کے نام کی ایک بیوی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے، عائشہ خشعمہ۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی ہے جس کا نام تھا اسحاق بنت ابو طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بیوی تھی، اس کا نام تھا بشر بنت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بیوی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کا نام تھا ہند بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اب وہ لوگ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کس منہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں یا ان کے ایمان کو مشکوک قرار دیتے ہیں؟ ان کا تو پھر اعتراض امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی متوجہ ہوگا کہ معاذ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آدمی کے پوتی سے شادی اور نکاح کی کہ جس کا ایمان مشکوک تھا۔ اعتراض ہوتا نہیں ہوتا امام حسن پر؟ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان نہیں تھے، بلکہ ایمان ان کا کامل درجے کا تھا، اکمل درجے کا تھا، اور امت محمدیہ ہی میں نہیں، تمام امتوں میں سب سے افضل ترین ہستی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی پوتی ہے، ان کی پوتی کا جو نکاح ہند بنت عبد الرحمن، اس کا نکاح بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بیوی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کا نام تھا عبداللہ بنت شلیل، یہ بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہے۔ اور اسی طرح قبیلہ بنو ثقیف کی ایک عورت سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے، اور قبیلہ بنو عمر بن اہم مفقری،
یہ بھی ایک اور قبیلے کی عورت ہے، اس سے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کیا ہے، اور ایک نکاح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بنو شیبان کی ایک عورت سے ہوا ہے، یعنی بنو شیبان ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے بنو شیبان قبیلے کی عورت سے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 سے 10 نکاح کچھ مستند کتابوں کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا یا یہ روایات جو پیش کی جاتی ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی 70 بیویاں تھیں، 80 بیویاں تھیں، 100 تھی، 120 تھی، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔